جی السلام علیکم. میرا نام عبید ہے، عبید برلاس. پرسوں میں نے مئی 12 کو ایک ویڈیو چھوٹا سا کلپ ریلیز کیا تھا ایجنگ کے بارے میں. وہ انگلش میں تھا مگر اب میں آپ کو اردو کے بارے میں بتاؤں گا، اردو میں بتاؤں گا کہ ایجنگ کیا ہوتی ہے. آٹو آیا ہوا تھا تو میں نے کہا چلیں اس ٹائم کو یوز کریں. ایجنگ جو ہے بیسیکلی آپ کی عمر کو بڑھنا کہتے ہیں. عمر کیسے، مطلب آپ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد وہ بڑھتا ہے. میں آپ کو سائنٹیفکلی بتاؤں گا کہ ایجنگ کیسے ہوتی ہے، یعنی عمر آپ کی کیسے بڑھتی ہے، آپ بوڑھے کیسے ہوتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوا، پھر بڑا ہوا، پھر لڑکپن ہوا، آہستہ آہستہ جوانی آئی، شادی ہوئی، پھر وہ نوکری پہ لگا، پھر بچے ہوئے شادی کے بعد، پھر اس کے بعد جناب وہ بوڑھا ہونا شروع ہوا اور اس کے بعد وہ اس دنیا سے چلا گیا، چھٹی ہو گئی اس کی. سائنٹیفکلی آپ جانتے ہیں کہ ڈی این اے بیسیکلی ہمارا جو پورا باڈی کا ہم جو بنتے ہیں، ہماری پروگرامنگ ہوتی ہے اور ہمارا جو ری پروڈکشن ہوتی ہے ہیومن کی، سیل اور ایک ہیومن کروموسوم میل کا اور فیمیل کا ایگ، جب وہ دونوں آپس میں ریئیکٹ کرتے ہیں، پینیٹریٹ کرتے ہیں، تو بیسیکلی ایجنگ ہوتی ہے، آپ کا پروڈکشن ہوتی ہے، ہیومن ریپروڈیوس ہوتا ہے. یہ ساری ہیومینٹی جو آج آپ دیکھ رہے ہیں وہ اسی پروسیس سے اللہ تعالیٰ نے اور سائنٹیفکلی یہ اسی طرح بنی ہے. ڈی این اے بیسیکلی ایک پروٹین ہے، اس کا ایک ایسڈ ہے اور ایسڈ پروٹین بیس ایسڈ ہے، اور اس کا جو نام ہے وہ ڈی آکسی ریبو نیوکلک ایسڈ ہے. تو اس کے جو ہے وہ بیسیکلی اصل میں 4 اس کے کمپوننٹ ہیں جو کہ ایسڈ کے اندر پائے جاتے ہیں. سی ٹی جی اے، سی جو ہے، میں تھوڑے سے نوٹس سے ہیلپ لے رہا ہوں. سی ٹی جی اے، یہ میں کیٹ جی بولتا ہوں. سو یہ سوری اباؤٹ دیٹ، سائٹوسائن گلوس، اوکے ہولڈ آن ون سیکنڈ. یہ ہے جی سائٹوسائن، گینائن، ایڈیسائن اینڈ تھائومین. سوری میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں. یہ ہے بیسیکلی اس کے جو نام ہے وہ ہے سائٹوسائن، گینائن، ایڈینائن، تھیمائن. تو یہ اصل میں اس کا یہ سائنٹیفک نیم ہے تو مجھے یاد ہے. تو یہ شوگر ہے اور بیسیکلی یہ پروٹینز ہیں. پروٹینز جو ہے ان کی جب آکسیڈیشن ہو جاتی ہے، آکسیڈیشن کا مطلب ہے کہ یہ ان کے یہ جو فائبرز ہیں، یعنی جو دھاگے ہیں جس میں یہ ڈی این اے اسٹرکچر یوں بنا ہوا ہے یوں کر کے اسپائرل اس میں، تو وہ بیسیکلی جو ہے وہ اس کی کوٹنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. ڈی این اے کے ساتھ ایک آر این اے بھی چیز ہے. ڈی این اے جو ہے وہ یہ 4 جو میجر پروٹینز ہیں اس ایسڈ کے جو ذمہ دار ہیں ہمارے پورے پروگرامنگ کے، اس میں ڈی این اے اور آر این اے ہے. تو آر این اے جو ہے وہ ریبو نیوکلیائی ایسڈ ہے، اور ڈی این اے رسپانسبل ہے ہمارا اسٹرکچر، جو بھی ہماری جسم بنتا ہے، آرگنز بنتے ہیں، اور ہم انسان جو پروگرامنگ ہوتی ہے اس کا، یہ آنکھ کہاں سے لگے گی اور ناک کہاں لگے گی، یہ سب اس کی پروگرامنگ ہوتی ہے. اور آر این اے جو ہے وہ رسپانسبل ہے ملٹیپلیکیشن کا. اگر ڈی این اے کے ساتھ آر این اے نہ ہو تو ہیومن ملٹیپلائی نہیں ہوگا، یعنی کہ دوسرا انسان، 2 اگر ملیں گے کروموسوم تو وہ ایک اور ہیومن پیدا نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ دونوں کا ساتھ ساتھ 98% از ڈی این اے اور 92% از آر این اے. ان کا کمبینیشن مل کے یہ بنتا ہے. ایجنگ جو ہوتی ہے، کچھ اینیملز جو کہ ہیں وہ ایج نہیں کرتے، اور کچھ کیا کہتے ہیں پلانٹس ہیں اور وہ ایج نہیں کرتے. آپ کے برڈس ہیں ایج نہیں کرتے، آپ کے فنگی ہے وہ ایج نہیں کرتا، فنگس. تو یہ جیسے ایلیگیٹر وغیرہ یہ ایج نہیں کرتے. ان کی عمر بڑھتی جاتی ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی ان کو کھا لے یا ویسے ہی یہ ان کو کوئی مار دے تو یہ مر جاتے ہیں، مگر ان کی ایجنگ نہیں ہوتی، عمر نہیں بڑھتی. تو یہ ہزاروں سال پرانے بھی یہ ہو سکتے ہیں اگر یہ کوئی ان کو مار نہ دے. تو بیسیکلی یہ آکسیڈیشن، یہ جو 4 اس میں پروٹینز ہیں، ایسڈ کے جو پارٹس ہیں، اس کے اندر جو سی ٹی اے ہے
وہ اس کی آکسیڈیشن ہو جاتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ جو آپ پروٹینز کھاتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں اس سے آکسیجنیٹڈ آکسیجن بھی جاتی ہے اور اس کی گرد مالیکیول کے گرد ایک آکسیجن کا خول بن جاتا ہے اور سیلز کی ملٹیپلیکیشن نہیں ہوتی, وہ اس کو ملٹیپلائی نہیں ہونے دیتا, ضرب نہیں ہونے دیتا. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ وہ مالیکیول جو وہ ڈائی کر جاتا ہے, ہمارے سیلز مرنا شروع ہو جاتے ہیں. سیلز کا مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہونا بہت ضروری ہے. اگر یہ زیادہ تعداد میں پیدا ہونے لگیں سیل مرنے کے بعد یا کسی ایک سیل کی پروڈکشن, تو وہ کینسر کہلاتا ہے. کینسر جو ہے وہ ڈیزیز ہے اور اس کو آپ روک نہیں سکتے. اور اگر یہ آکسیڈیشن ہو جاتی ہے اور یہ اس کی ملٹیپلیکیشن نہیں ہوتی تو بیسیکلی یہ آپ ایج ہوتا ہے, ایجنگ ہونے لگتی ہے, آپ کی عمر جو ہے وہ بڑھنے لگتی ہے. اور آپ جو ہے نا ایک وقت آتا ہے کہ آپ کے سیلز اور یہ, اگر آپ رات کو سوئیں اور سفید چادر پہ 3-4 دن آپ ویسے ہی سوئیں اور دیکھیں تو آپ کا جو چادر ہے وہ ننگے جسم سے سوئیں, پیٹ آپ کی جب لگے گی سفید چادر پہ تو کالے ہو جائے گا. بیسیکلی آپ کے جو ڈیڈ سیلز ہیں وہ چادر کو کالا کر دیتے ہیں. کپڑے ہوتے ہیں وہ کالے ہو جاتے ہیں. اسی طرح یہ ڈیڈ سیلز ہیں اور اس کی جگہ دوسرے سیلز پیدا ہو جاتے ہیں. اور انسان جو ہے وہ اس طرح ایج کرتا ہے آہستہ آہستہ. تو بیسیکلی یہ اگر آپ دیکھیں ایجنگ بہت ضروری ہے. اگر آپ ایج نہ کریں تو پھر آپ کو کھلائے گا کون؟ پانی کے پرابلمس, کھانے کے پرابلم. اور اگر آپ زیادہ ایج ہو جائے تو آپ کے مسلز بہت ویک ہو جاتے ہیں, آپ کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں. ہیومن جو ہے انسانی باڈی وہ تقریباً 11 ایلیمنٹس کا بنا ہوا ہے. میجر ہے کاربن, ہائیڈروجن, آکسیجن, سلفر, فاسفورس, آئرن اور بھی چھوٹی چھوٹی کوانٹٹی میں, مگر یہ میجر کمپوننٹ ایلیمنٹس ہیں جس سے انسان بنتا ہے اور اسی کی ریپلیسمنٹ ہوتی ہے. جو آپ دوائیاں کھاتے ہیں, جو آپ کھانے کھاتے ہیں, جو آپ پروٹینز کھاتے ہیں, یہ بیسیکلی اسی کی ریپلیسمنٹ ہوتی ہے. اور آپ جو ہے وہ آپ سیلز جو ہیں وہ آپ کے اس کو وہ کمپنسیٹ کرتا ہے اور سیلز کے جو ایلیمنٹس ہیں اور آپ کی خوراک بیسیکلی یا دوائیاں آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو اس کی کسی بھی ایلیمنٹ کی کمی ہو جاتی ہے, وہ اس کو ریپلیس کرتے ہیں. اس کے ساتھ اگر کوئی اور کمبو ہو جائے تو آفٹر افیکٹس بھی ہوتے ہیں. بہرحال وہ ایک الگ سبجیکٹ. تو ایجنگ از بیسیکلی بہت ضروری ہے اور ایجنگ سائنٹیفکلی ایسے ہوتی ہے. بلیو وہ ایک الگ چیز ہے کہ ایجنگ ہو رہی ہے, ہم جو ہے ڈیتھ ہو گئی ہماری, وہ کسی ایکسیڈنٹ سے ہو گئی, ہمارا آرگن فیل ہو گیا. آرگن بھی اس لیے فیل ہوتا ہے کہ اس کی آکسیڈیشن ہو جاتی ہے, اس کی ایجنگ ہو جاتی ہے, یا اس کے اندر سیلز جو ہیں وہ بہت زیادہ ملٹیپلائی ہو جاتے ہیں, کینسر ہو جاتا ہے, یا وہ سیلز ملٹیپلائی نہیں ہوتے, ان کی آکسیڈیشن ہو جاتی ہے, ایجنگ ہو جاتی ہے, بیماریاں ہو جاتی ہیں اور وہ انسان جو ہے وہ پھر اس آرگن کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. مرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ریزن چاہیے. بغیر ریزن کے ڈاکٹر بھی آپ کو سرٹیفکیٹ دے گا تو یا تو کارڈیک اریسٹ بولے گا یا آپ کا کوئی آرگن آپ کا فیل ہو گیا, تو دیر ہیز ٹو بی اے ریزن ٹو ڈائی. ایسے نہیں ہے کہ آدمی مر جاتا ہے. ایجنگ ہوتی ہے, ایجنگ کے بعد آرگن فیل ہو جاتا ہے. تو بہرحال ایک پروسیس ہے. اور ابھی میں نے آپ کو انگلش میں جو پچھلی لاسٹ ویڈیو تھی ابھی اردو میں تھی, تو امید ہے کہ آپ کو یہ اس کا کچھ آئیڈیا ہوگا کہ ایجنگ جو ہے وہ بیسیکلی وہ کیا چیز ہے. تو سائنٹیفکلی ڈی این اے کا جو اسٹرکچر ہے اس میں جو 4 مالیکیولس ہیں جو پروٹینز ہیں, تو اور پروٹینز آپ کھائیں, زیادہ آپ کھائیں گے اگر آپ نے ایج کنٹرول کرنی ہے تو آپ زیادہ نہ کھائیں, پروٹینز کم لیں تو آپ کی اپنی ایجنگ کو, اپنی عمر کو بڑھا سکتے ہیں اور 20-30% بڑھا سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, انلیس کہ آپ کچھ اور ہو جائے آپ کے ساتھ انہونی, جو کہ ایک ادر بلیو ہے ہمارا. بٹ سائنٹیفکلی آپ اپنی عمر کو خود بڑھا سکتے ہیں. اپنی خوراک پہ کنٹرول کریں, اپنا ہیلدی کھائیں, کم کھائیں, اور آپ دیکھیں کہ آپ فریش رہیں گے اور آپ کی تھوڑا کھانا کم رکھیں ہمیشہ. جیسے ہمارے بزرگ ہماری جو اب تک ہم نے سنا ہے کہ جی کم کھاؤ گے تو زیادہ عمر پاؤ گے. چلے ٹھیک ہے. اور یہ آپ نے جو بھی اگر آپ کو یہ پسند آئی ہوئی ویڈیو تو پلیز کائنڈلی اس کو آپ ضرور پسند کریں, لائک کریں, کامنٹ دیں, اچھے برے جو بھی ہے. عبید برلاس, پھر انشاءاللہ ابھی میں یہاں آیا ہوں 3-4 دن ہے, میں اور آپ کو پروڈیوس کروں گا. بہت اچھے بعد 1 سال کے بعد آپ کے ساتھ میں ملا ہوں, بہت بزی تھا, مگر اب انشاءاللہ میں کنٹینیو کروں گا کہ آپ کو انفارمیشن دیتا رہوں اور ڈفرینٹ ٹاپکس پہ. اگلا پھر میں کوشش کروں گا کانشیسنیس پہ, ہوش, انسان ہوش کیا ہے اس پہ دوں گا. چلیں پھر ٹل دیٹ ٹائم اللہ حافظ, اور پھر آپ سے بات بھی ہوگی اور ملاقات بھی ویڈیو کے ذریعے.
ٹیک کیئر, اللہ حافظ, بائے.